کیا ہمارے ہاں ایسے فدائین نہیں ہیں جو کشمیر میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، جو افغانستان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، جو فلسطین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ وہ گروپ اگر کالعدم بھی قرار دے دیے گئے تو ہیں تو یہی نا. اور یہ ایک ایسی کال. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. وہاں پہ فوج پاکستان کی تمام اہم شخصیات موجود تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اندرونی اور بیرونی صورتحال پہ گفتگو ہوئی. بیرونی صورتحال جہاں تک ہے وہ میرا خیال ہے افغانستان سے زیادہ متعلق ہے، کیونکہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور طالبان جس طرح سے ری گروپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور جس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں بارڈر کے ایریاز میں اپنے مخالفین کے خلاف، اور جو کارروائیاں کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا سے ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اب ہم اپنی زمین کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن سوال ہے کہ اگر ادھر طالبان کا ایک گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے ہماری طرف آتا ہے اور پناہ لے کے پھر واپس جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہندوستان سے جو تعلقات کی گفتگو ہم پچھلے 1-2 مہینے سے سن رہے ہیں، اس میں کافی اتار و چڑھاؤ آ رہے ہیں. غالباً یہ معاملہ بھی فوج اور سویلین کے درمیان زیر بحث آیا ہے کہ بھی ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اندرونی معاملات بالکل گورننس کوئی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جو اداروں نے ان کو سپورٹ کیا وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گورننس نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا اگر گورننس نہیں ہوگی تو پھر وہ انارکی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. گورننس کا مطلب ہے کہ اگر کمشنر کا آفس، ڈپٹی کمشنر کا آفس، اگر SP کا آفس، اگر DSP کا آفس، اگر ریونیو کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، پرفارم نہیں کر رہے ہیں، جو ڈیوٹیاں ان کو سائن کی گئی ہیں کاغذات میں، کتابوں کے ذریعے، اگر وہ کام نہیں ہوگا تو پھر خرابی بڑھتی ہے، لوگوں میں کھچاؤ بڑھتا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. اس میں گورننس بھی نہ ہو تو یہ ایک ایسا لاوا ہے جو کسی کو نہیں پھٹ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. بہت آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ جو آج کی بریفنگ سیشن تھا یہ کئی اعتبار سے بہت اہم تھا. اس میں کشمیر ہے، اس میں فلسطین ہے، اور اس میں افغانستان ہے، جیسا خان صاحب نے کہا بالکل درست ہے، کیونکہ یہ تو سیکورٹی کنسرنز ہیں. لیکن جو پریس ریلیز ایشو ہوئی اس کے اندر بیرونی اور جو قومی مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو سیز فائر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 4 دن کی کوششوں کے باوجود نہیں کرا سکی اور امریکہ ہٹ درمی کا ثبوت دے رہا تھا، وہ ایجپٹ کی بات کیسے مان لی اسرائیل نے؟ یہ مسٹری کسی نے ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی. میں کر دیتا ہوں اس کو. ہوا یہ کہ اردن کے 1 لاکھ کے قریب قبائلی جو پوری طرح سے مسلح ہوتے ہیں، انہوں نے کنگ آف جارڈن سے کہا کہ ہم بارڈر کراس کر کے اسرائیل میں داخل ہونے لگے ہیں. اس پر اسرائیل یعنی کنگ آف جارڈن نے ایجپٹ سے کہا، اور ایجپٹ کے پاس بھی چونکہ ایک دبی ہوئی کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوریڈور، جو وہ کھول دے اگر تو پوری دنیا کو ایکسس ہو جاتی ہے غزہ میں. اس نے یہ میسج اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو دیا بغیر کسی کنڈیشن کے. اچانک جو ہے وہ سیز فائر ہو گئی. آپ نوٹ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو بہت خوفناک قسم کی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیا ہمارے ہاں ایسے فدائین نہیں ہیں جو کشمیر میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، جو افغانستان میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں، جو فلسطین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ وہ گروپ اگر کالعدم بھی قرار دے دیے گئے تو ہیں تو یہی نا. اور یہ ایک ایسی کاز ہے جس کے اوپر کوئی نہیں روکے گا انہیں. یہ خوفناک صورتحال ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں آپ. کیونکہ یہاں سینٹیمنٹ جو پچھلے جمعے کو جو مسجدوں سے جلوس نکلے ہیں، جو اس میں لہجہ تھا، جو اس میں گفتگو تھی، جو اس میں الفاظی تھی، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ ان تمام خطرات کا احاطہ کرنے کے لیے اور ایک نیشنل اسٹریٹجی بنانے کے لیے. پوری ڈسکشن میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا ڈیفینیٹلی کشمیر کا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر کے ایشو پہ UAE بھی انوالو ہوا، سعودی عرب بھی انوالو ہوا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں جب چینج آف گورنمنٹ آئی اس کی بھی انوالومنٹ آئی. سو کشمیر میں آپ کو بھی ہم سب کو پتا ہے کہ آرمی نے جس طرح جنرل باجوہ اور DG ISI کی میٹنگز ہوئی ہیں وہ کشمیر کے ایشو پہ اس پہ پاکستان نے ایک کہنا چاہ رہے ہو کہ پچھلے دنوں میں 2-4 مہینوں میں ہمارے خطے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف جا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں اور مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے ملاقاتیں کی، اس کو بھی انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا ہوگا، ڈی بریف کیا ہوگا پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو، جو نقطہ نظر اپنا وہ بتایا ہوگا کہ بھائی ہم ایسا سوچ رہے ہیں، میرا فارن منسٹر ایسا سوچ رہے ہیں، ہماری گفتگو ایسی ہو رہی ہے. پھر صاحب جب ہم ملتے ہیں تو پھر ملک کی بات بھی ہوتی ہے، ملکی حالات کی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں زیادہ تنگ کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں.
رہے نہیں، ہیں, میں یہ نہیں تاثر سمجھتا، مل رہا ہے. نہیں، نہیں, یہ تاثر انجم صاحب اس کے لیے ان کے پاس اور بڑے ٹائم ہوتے ہیں. نہیں, جاوید اس تاثر کی بھی تو بات ہوئی ہوگی نا انجم والے کی, کہ دیکھیں یہ شہباز شریف کو چھوڑنے کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم سر وہ تو پرائم منسٹر اور یہ لوگ جب مرضی مل سکتے ہیں, فارمل فارمل میٹنگ ہوتی ہے. دیکھو نا, آپ کئی ہفتوں کے بعد کئی مہینوں کے بعد ملتے ہو تو اپنے نوٹ ایکسچینج کرتے ہو, آپ کے نوٹس کیا ہیں, میرے نوٹس کیا ہیں, اگلے 3 مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے, خطے میں کیا پالیسیز آ رہی ہیں, ہمارا کیا رول اس ہوگا. طرح کی ڈسکشنز کے لیے سر جو ہم پولیٹیکل بات کر رہے ہیں اس کے لیے فارملی انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو وہ ون فون کال ہوئے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں. وادی رضاط یہاں پہ یہ طے نہیں پا رہا کہ یہ ایک فارمل میٹنگ تھی جس میں باتیں کی گئیں جو 3 مہینوں سے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں. جاوید کا کہنا نہیں, وہ تو ایک ٹیلی فون کی کال پہ ہو سکتی ہیں, ایسی ارینج قسم کی میٹنگ نہیں ہو سکتی. ڈو مور, پاکستان نے امریکہ کو فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. ہمارے وزیر خارجہ گئے ہوئے تھے امریکہ سے, کل ہی وہ وہاں سے فلائی کر کے آج پہنچے ملتان میں خاص جہاز کے ذریعے, اور بہت اچھا ان کا استقبال ہوا. لوگوں نے ان کے اپنا پاؤں بھی ٹچ کیے, ان کو خاص قسم کی رسپیکٹ ملی, پھول, گلدستے, ہار. بہت ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا کوئی مارکہ سر کر کے آئے ہیں ہمارے فارن منسٹر. اور اسی مارکے میں یہ معاملہ بھی زیر بحث جاوید آیا کہ ہم نے امریکہ کو فضائی اور زمینی حدود کی استعمال کی پھر سے اجازت دے دی. کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق ہے افغانستان کی سچویشن کے ساتھ, اور جس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ نے 1 سپٹمبر تک کا ٹائم مانگا ہے افغانستان سے ایگزٹ کا, تو ان کو کہیں نہ کہیں ایئر سپیس چاہیے, کہیں نہ کہیں بیس چاہیے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچانک ہوا, یہ پہلے سے ڈسکشن میں ہوگا جس کو فارملی ابھی کیا گیا, جس کو ابھی تک پاکستان کی حکومت یا فارن آفس نے کنفرم نہیں کیا ہے, جبکہ پینٹاگون نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے. جبکہ 11 مئی کو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے اس آپشن کو ٹوٹل اگنور کیا ہے. ان سے جب یہ کویشچن کیا گیا تو اس کا انہوں نے اسٹریٹ اور بلنٹلی جواب دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے انڈر ڈسکشن جو ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چل رہی ہے جہاں ہم ان کو ایئر سپیس اور یہ چیزیں الاؤ کریں گے. لیکن اس سے بھی میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے نیشنل کے جتنے سیکورٹی ادارے ہیں, حکومت ہے, تو میں شاید یہ سمجھتا ہوں ٹو بی آن پازیٹیو, اس نے اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں جو بھی ڈیسیژن لے گی اس ڈیسیژن کے مطابق اس کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی کے جو قصے ہوئے ہیں, جس طرح ماضی میں جس طرح امریکنز کے ساتھ آپ کا رویہ رہا ہے یا ٹرسٹ لیول رہا ہے یا کوآپریشن رہی ہے, کہ ویسے معاملات نہیں ہونے چاہیے, اور پاکستان کو اپنی ساورینٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے اور اپنی ہر چیز اپنے معاملات کو. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ کی خواہشات اور آپ کی بات بڑی اچھی ہے, کاش یہ بات میرا فارن منسٹر مجھے بتاتا, مجھے پینٹاگون سے نہ پتہ لگتی کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ انجم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک پاکستان کی فارن پالیسی ہے. امریکہ ہمارا معاشی دوست بھی ہے اور امریکہ ہمارا پولیٹیکل دوست بھی ہے. سعودی عرب, کویت, امارات, یہ پورا جو بلاک ہے اور جرمن, فرانس, جو ہماری جہاں پہ ہماری ساری ایکسپورٹ ہوتی ہے, جو ہماری اکنامک بیس ہے, اس میں امریکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے. اور اس پارٹنر کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور پھر افغانستان کے اندر اگر خون خرابہ ہوتا ہے, اگر امریکہ وہاں سے جب جائے گا تو ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے, کوئی ایویڈنس بھی موجود ہے کہ طالبان وہاں پر گورنمنٹ آف افغانستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں آ سکتے ہیں اور سول وار ہو سکتی ہے اور لہو لہان ہو جائے گا افغانستان, بہت خون بہے گا اگر سول وار ہوتی ہے. تو اس خون کے چھینٹے پاکستان پہ بھی آئیں گے, کیونکہ طالبان کے جو ساتھی تحریک طالبان پاکستان ہیں وہ بھی انہی کے کولیگز ہیں, ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, دوستیاں ہیں. وہ پاکستان کے لیے بھی پرابلم بنیں گے. تو پاکستان کو بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ یہاں پر بھی اگر تشدد آتا ہے, دہشت گردی آتی ہے, تو ہمیں بیرونی مدد کی ضرورت ہوگی. تو یہ پاکستان اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے. پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ افغانستان سے بچانے کے لیے. مجھے اس کا ایک جواب دے دینے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جتنے بھی لیڈر مارے گئے وہ امریکی ڈرون سے مرے. ہم نے خود کوئی نہیں مارا. حکیم اللہ مسعود کو بھی نہ مارا, بیت المسعود کو بھی انہوں نے مارا, نیک محمد کو بھی انہوں نے مارا. انفارمیشن کس نے دی ہے؟ کلوز کوآپریشن سے ہوا ہے, ایسے نہیں ہوا. یار بحث کی بات نہیں, ویسے ہی انجم اس کی پوائنٹ میں ویلڈ پوائنٹ ہے. انجم ڈرون کا حملہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے چپ رکھی جاتی ہے, تو ڈرون کا چپ کون رکھتا ہے, ڈرون سپورٹ کون کرتا ہے؟ یار بات تو سن لو, تم لڑکی رہو, سن تو لو یار, جواب دے دیں. جواب ہی تو دے رہا ہوں کہ جتنے بھی مارے طالبان کے لیڈر وہ سارے امریکیوں نے مارے.
ہم نے کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا. ہم نے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی. سر ہم نے ہماری وداؤٹ ہماری سپورٹ وہ ایک انچ نہیں چل سکتے. ظاہر ہے, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ جو ہے وہ ہمارے فارن پالیسی کا حصہ ہے, ہمارے اکنامک انٹرسٹ کا حصہ ہے, ہماری پولیٹیکل انٹرسٹ کا حصہ ہے.